تو اب میں صرف خطبہ صدارت کے لیے دعوت دیتا ہوں مجاہدین تک خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی امیر پنجاب، وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں لوگو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلے آؤ، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا اور علماء کرام کی کھیپ ابھی موجود ہے جن کے آپ منتظر ہیں۔ میں بڑے اختصار سے اس عظیم الشان بابرکت مجلس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بحیثیت مسلمان، سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ محبت کتنی ہو، صحیح بخاری کی حدیث دو طرح کے الفاظ سے، سادہ یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے والدین، اولاد اور دنیا بھر کے رشتوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ دوسری حدیث، محبت کتنی، سارے جہان سے زیادہ، دنیا کی تمام محبتوں پہ آقا کی محبت غالب آ جائے، بلکہ جان سے بھی زیادہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، بڑے اختصار سے عرض کروں۔ صحابی بیان کرتے ہیں عجیب سما تھا، کمال کی گھڑی تھی۔ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِیَدِ عمر بن الخطاب، حضور نے اپنے دست رحمت میں عمر کا ہاتھ لیا ہوا تھا۔ لفظی معنی، حضور کے مبارک ہاتھوں نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا کے ہاتھوں کی حلاوت، طراوت، ٹھنڈک، سرور اور نور اپنے وجود میں اس طرح محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے کہا پیارے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ آقا
آپ مجھے جہان سارے جہان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر، جان کے علاوہ۔ خیال تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، میں نے بڑی بات کی، یا بات ہے بھی بڑی، بات چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آقا خوش ہو جائیں گے، اپریشیٹ دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، شاباش فرمائیں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے، مگر فیصلہ آباد کے باشعور اور غیور مسلمانوں ایسے نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر نانا، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا اور عزیز نہیں بنا لیتا۔ حضرات، ہم جلسے سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، واز سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلا شبہ ایمان میں بہار آتی ہے، مگر بہت کم خوش نصیب، ناراض نہ ہونا، بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں کسی درس واز میں پتہ چلے کہ جس آقا کو میں سارے جہان سے زیادہ محبوب مانتا ہوں، کیوں نہ مانوں، وہ میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ جس کو محبوب مانتا ہوں اس کا یہ طریقہ اور سنت ہے، اسی مجلس میں وہ عزم بالجزم کر لے، آج کے بعد میں حضور کی سنت اور طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ سن لیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سر دھنتے ہیں، بلا شبہ، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ حضرات، اس بوڑھے آسمان ایک جماعت ایسی دیکھی جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جو محبوب کی پیشانی کو، شکنوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ یہی حدیث بطور دلیل عرض کروں گا۔ جب آقا نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی تو پڑھیے صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ۔ حضرت عمر فاروق گویا ہوئے، بولے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے پھر مجھے بھی اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اس گھڑی کے بعد اسی مجلس میں، اسی لمحے، اسی موقع پہ کہا، پیارے مجھے پھر اللہ کی قسم ہے، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لمحے بدلے، فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون گل بنی، اب بات بنی۔ حضرات ذی وقار، محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس دو روایتیں اس پہ بھی عرض کروں گا، اور اتفاق سے یہ بھی دونوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین وصف، یہ پکانا میری بات کو، تین خوبیاں آ جائیں، اللہ اسے ایمان کی حلاوت حلوے سے ہے، مٹھاس، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور، ایمان کا سرور عطا فرماتے ہیں۔ جسے وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جسے اللہ اور رسول کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رسول سے محبت من پوری دنیا سے جتنے باقی رشتے ہیں سب سے بڑھ کر ہو، پہلی وصف۔ دوسری خوبی کہ وہ بندہ کسی سے محبت کرے تو الا للہ، خالص اللہ کے لیے۔ کچھ فطری ہے، باپ بھی بیٹے سے، بھائی کی بھائی سے، رشتے کے اعتبار سے بیٹے کی باپ سے، یہ فطری ہے۔ کہا کسی سے محبت و خالص اللہ کے لیے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، پھر اس کو بندہ بتا دے مجھے تیرے ساتھ اللہ کے نام پہ محبت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دوسری روایت سمجھیے،
اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا. یہ ایک چوراہے میں کھڑے ہیں, ایک اللہ والا گزر رہا ہے. کہا میاں صاحب کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں اس بستی میں جا رہا ہوں. کیا کام ہے؟ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا اس سے کاروباری پارٹنرشپ ہے؟ جی نہیں. رشتہ داری ہے؟ نہیں. اس سے قرض لیا ہے؟ جی نہیں. اس نے زندگی میں تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے؟ جی نہیں. کہا تو پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے. مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے. یہ انسان نہیں تھا, فرشتہ تھا انسانی شکل میں. کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو تیرا ایک ایک قدم جنت کی طرف ہے. حضرات ذی وقار دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ محبت کرے تو خالص اللہ کے لیے. تیسری بات, اس بندے کو ان یکرہ ان یعود فی الکفر ان یقذف فی النار, کلمہ پڑھ لینے کے بعد, توحید کا نور جگا لینے کے بعد, سینے میں حب رسول کا دیپ جلا لینے کے بعد اسے واپس پلٹنا چھوڑنا ایسے ہی مشکل ہو جتنا آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہے. کوئی بندہ سردیوں میں آگ بڑی اچھی لگتی ہے, سیک لیتے ہیں لوگ, کوئی ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتا, نفرت ہے. جتنی نفرت آگ میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے سے ہے, اس سے زیادہ نفرت کفر اور کفر کے نظام سے, کفر اور کفر کی رسومات سے, کفر اور کفر کی تہذیب سے, کفر اور کفر کی ثقافت سے ہو. پھر کیا ملے گا؟ حلاوت الایمان. اب بات سمجھائی؟ حلاوت ایمانی میسر آئے گی. بھائیو, حلاوت ایمانی وہ نعمت عظمیٰ ہے میرے رب کی, اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اگر حلاوت ایمانی مل جائے, ایمان پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. حلاوت ایمانی مل جائے, نماز بر وقت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. حلاوت ایمانی مل جائے, سردی میں ٹھنڈک کے باوجود وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے. حلاوت ایمانی مل جائے, اللہ کا دیا ہوا مال اس کے رستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. حلاوت ایمانی مل جائے تو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گردن اس کے رستے میں کٹانا آسان ہو جاتا ہے. اس کی تائید میں بخاری کی دوسری روایت ہے. سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ, میں منگوا سودا ساری زندگی سے کدے نہیں لیا. میری عادت ہے, میں نہیں کہنا اچھی آنکھو نیوے آنکھو, آپ کا اپنا جذبہ, آپ کا اپنا ایمان. صرف یہ ضرور عرض کروں گا, توجہ اور دل کا برتن ذرا چند منٹ کھلا رکھے, بس اتنی سی درخواست. کوئی ڈیمانڈ نہیں میری آپ سے کہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہ, کوئی میری ڈیمانڈ نہیں. درود پاک تو نے حضور کی محبت میں پڑھنا, جتنا من چاہتا پڑھ. میں اس میں بھی آپ کو آواز دے کے اونچا کرو نیچا کرو یہ نہیں کروں گا, مگر دل کا دروازہ کھلا رکھنے کی درخواست ضرور کروں گا. آپ نے خط لکھے دنیا کے بادشاہوں کے نام, ان میں جو سپر پاور کے بادشاہ تھے. یہاں وضاحت کر دوں, مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اللہ ہوتا ہے. سپر پاور صرف اللہ ہوتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے جو بڑی حکومتیں ہوتی ہیں, جیسے دنیا کا واحد تھانے دار امریکہ ہے, اسے ہم سپر پاور کہتے ہیں. اس وقت کی سپر پاوروں میں سلطنت روما, شام کا علاقہ, اس کا والی اور حکمران تھا شاہ ہرکل. اس کے نام بھی خط گیا. خط لمبا چوڑا نہیں ہے. کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے لکھا, یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الی والی شام, شام کے حکمران ہرکل کے نام. خط میں لکھا اسلم تسلم. اے سپر پاور کے بادشاہ,
اگر بچنا چاہتا ہے تو میری غلامی میں آ۔ اے سپر پاور کے بادشاہ، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اسلام لے آ۔ اے سپر پاور کے بادشاہ، اگر امن سے رہنا چاہتا تو کلمہ کا اقرار کر لے۔ یہ تھا پڑھا لکھا بندہ، خط پڑھا اور ہل گیا۔ ہلا اس لیے کہ یہ اس وقت کے جدید اور جدت پسند لوگ جو تھے، یہ مکے کو ایک بیک ورڈ علاقہ سمجھتے تھے کہ مکے کا ایک بندہ مجھے خط لکھ رہا ہے کہ بچنا تے میرے پیچھے لگ جا۔ یہ ہل گیا، کہتا میں سناٹے میں آیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اعلان کیا عرب سے کوئی بندہ آئے اور خصوصاً مکہ معظمہ سے تو میری ملاقات ضرور کروائی جائے۔ چند ہی دنوں کے بعد بتایا گیا جناب ایک تاجروں کا وفد آیا ہے، اس کا جو رئیس اور امیر ہے وہ بڑا اصلی اور نسلی بندہ ہے۔ یہ آج کا ترجمہ کر رہا ہوں، اصلی اور یعنی خاندانی بندہ ہے، اپنے کنبے کا سربراہ ہے، سردار ابو سفیان۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، چونکہ ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑھ لیا تھا بعد میں۔ اس نے کہا بلایا جائے، دربار لگا، شاہ ہرکل بیٹھا ہے، سارے عرب کے تاجر اور ان کے امیر سردار ابو سفیان آئے تو شاہ ہرکل نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا، اے سردار ابو سفیان، مجھے پتا چلا ہے تو نسلی آدمی ہے، اصلی آدمی ہے، خاندانی بندہ ہے، کنبے کا سربراہ ہے، مکے کے رہنے والا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو تجھے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، کہیں اگرچہ ہرکل نے۔ اس نے کہا ابو سفیان، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ یہ ہمیں بھی دماغ میں رکھنا ہے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سردار کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، ویسے بھی مجھے ڈر تھا کہ غلط بات کروں گا، کھل گئی تو میرے خاندان پہ داغ لگ جائے گا۔ اس نے کہا میں نے کچھ سوال کرنے ہیں، سارے سوالوں کی گنجائش نہیں، امیر ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا کے اپنی مرضی استعمال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے دو چار باتیں کہہ کے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ حضرات، ہاں اٹھا رہا ہوں نا، فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا۔ اللہ اکبر، دو سوال اس میں عرض کروں گا۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ بتاؤ، یہ بندہ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو از ہی، کون ہے یہ؟ اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ آج کی بولی میں لفظ اس کا تھا، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ اب سمجھ آئی؟ حسب نسب کیسا ہے؟ سردار ابو سفیان نے گردن جھکائی اور کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو؟ فینا ذو نسب، ہمارے معاشرے اور ماحول میں اس سے اونچا خاندان کوئی نہیں جو خاندان پیارے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فینا ذو نسب، بہت اونچے خاندان کا ہے، حسب نسب بڑا عالی اور اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا دوسرا سوال، باقی چھوڑ رہا ہوں، جو میں دوسرا اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ابو سفیان، حل یرتد احد سختۃ لدینہ، کیا جبر برداشت کر کے، مکے کے قریشیوں کا ظلم برداشت کر کے، حالات کے طوفان کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے کوئی بندہ جماعت چھوڑ کے بھاگ گیا ہو؟ لفظی معنی مرتد نہیں آئے گا، حل یرتد، کیا کوئی ساتھی اس کا چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، بھاگ گیا؟ شمع رسالت جلا لینے کے بعد، توحید کا دیپ جلانے کے بعد چلا گیا ہو، کوئی مثال ہے؟ ابو سفیان کہتا میں نے گردن جھکائی اور سوچا، کہا سچ ہی بولنا چاہیے،
تو میں کہتا ہوں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ کہا سردار ابو سفیان نے، شاہ ہرقل کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ تو حیران رہ جائے گا، اس کے ساتھی زیادہ غریب ہے، غلام ہے۔ اب کچھ بڑے خاندانوں کے لوگ ساتھ شامل ہونا شروع ہوئے، زیادہ غریب ہے، مگر پتہ نہیں کیا اسٹیم ان میں بھر دیتا ہے۔ ہم نے بڑی مارے ماری، شاہ ہرقل تو حیران ہوگا، ہم نے پانی ابالا، اتنا ابالا، اتنا ابالا، آگ بنا دیا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پکڑا اور سر پہ انڈھیل دیا۔ شاہ ہرقل، اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی مگر سینے سے نور توحید نہیں بجھ سکا۔ شاہ ہرقل تو حیران ہوگا، ہم نے کوئلے جمع کیے، اکٹھے کیے اور اسے چت لٹایا، اردو میں کانڈ پار، ایسے ہاتھ بھی پکڑے، پاؤں بھی پکڑے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا تاکہ سرکے نہ ہلے نہ۔ نیچے کوئلے آگ کے دھک دھک کر رہے ہیں۔ شاہ ہرقل، ہم نے اسے ہلنے نہیں دیا، اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر اس نے کوئلے تو بجھا دیے مگر اس کے سینے سے شمع حب رسول نہ بجھ سکی۔ اب بولا شاہ ہرقل، اس کے لفظ بھی نوٹ کرو، کہنے لگا اے سردار ابو سفیان، مجھے امید ہے تو سچ بول رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو کذالک الایمان، ایمان پھر اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ حین تخالط بشاشۃ القلوب لا یسقطہ احد، جب یہ کسی سینے میں آ جائے، رچ جائے، بس جائے۔ بابا سمسام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جویں دودھ وچ کھنڈ ملا۔ بشاشۃ القلوب، جب یہ دلوں میں رچ اور بس جائے، لا یسقطہ احد، پھر ایک بندہ بھی ایسا نہیں، وجود کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، وہ جل کے کوئلہ تو ہو سکتا ہے، دو پھاٹ تو ہو سکتا ہے، شہادت تو قبول کر سکتا ہے، مگر اس کے سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ اور سردار ابو سفیان سن لے، کرسی سے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سن لے، میرا پیغام بھی سن لے، میرا اعلان بھی سن لے، وہ وقت دور نہیں جہاں میں بیٹھا ہوں، قدمیہ، جہاں میرے قدم ہے، اس جگہ پہ محمد کے غلاموں کی حکمرانی ہوگی۔ حضرات ذی وقار، وقت بہت لے گیا مگر ایک روایت 5-6 منٹ میں جلدی سے۔ حب رسول کا پہلا فائدہ حلاوت ایمانی، دوسرا فائدہ رفاقت پیغمبر، باقی چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ بھی حدیث سنیے ذرا، اور ساتھ ہی میں اجازت طلب کروں گا منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور ان سے زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، شکریہ لفظوں کے معنی میں نہیں، دعائیہ کلمات میں، یا اللہ تیرے بندے بستر چھوڑ کر آج یہاں تیری اور تیرے حبیب کی باتیں سننے بیٹھے ہیں، حاضری قبول فرما۔ حضرات ذی وقار، ایک صحابی امام مسند احمد، مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، میں الفاظ مسند احمد کے عرض کرنے لگا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان صحابی ہے، صحابی، اس کا نام ہے ربیعہ، ایک قاب کا بیٹا ہے، اسلمی قبیلہ، ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کا نام سن کے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں دن کو دیکھتا نبی کے خادم آگے پیچھے، میرے جیسے جوان کو موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا، میں نے سوچا رات کو تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کیوں نہ حضور کی چوکھٹ پہ جا کے ڈیرا ڈال لوں۔ پانی کی کمی ہوتی تھی، میں پانی ساتھ لے گیا،
ساری رات حضور کے در اقدس کے سامنے بیٹھا رہا. اتفاق کی بات حضور باہر تشریف ہی نہ لائے صلوات اللہ علیہ. میں اگلی رات پھر چلا گیا, آقا پھر نہ آئے. میں اگلی رات پھر چلا گیا, تھکا نہیں. آج میری قسمت کھلی, سحری کا وقت ہے, دروازہ کھلا تو کائنات کا وہ عظیم ترین محسن انسانیت اور اللہ کا احسان سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازہ کھولا, دیکھا کعب بیٹھا ہوا ہے, ربیہ بیٹھا ہے. کہا ربیہ بیٹا تم یہاں کیسے؟ آقا فدا کا بھی و نفسی و کل ما عندی, ماں باپ قربان, جہان قربان, میں تو کئی راتوں سے آ کے بیٹھ رہا ہوں. ربیہ کیوں بیٹھتے ہو؟ حضور دن کو خدمت کی باری نہیں آتی, سوچ کے آیا ہوں رات کو شاید آقا کو کوئی ضرورت پڑے تو خادم وہاں حاضر ہو. فرمایا ربیہ پانی کی ضرورت ہے. محبوب پانی میرے پاس ہے. فرمایا وضو کروا دے. ربیہ وضو کروا رہا. سبحان اللہ, ربیہ تیری قسمت. سحری کا موقع, کائنات کے امام کو وضو کروانے والا جوان صحابی ربیہ رضی اللہ عنہ. آقا اتنے خوش تھے, آج چہرے سے خوشی نمایاں تھی. فرمایا ربیہ, میں نے کہا لبیک سعدیک, سل, مانگ, کر سوال, بڑا موقع ہے, میں اپنے رب سے تجھے لے کے دے دوں, جو جی مانگ چاہتا ہے مانگ لے. آج حضرت ربیہ کہتے ہیں اتنی بڑی گارنٹی سنی تو میں نے کہا حضور تھوڑا سا ذرا وقفہ دے دیں, ذرا سوچ سمجھ کے لوں, بہت بڑی گارنٹی ہے. فرمایا سوچ لے. چند ہی لمحوں کے بعد دوبارہ آ گیا. فرمایا سوچ لیا؟ جی آقا سوچ لیا. اب سنیے حضرت ربیہ سے, کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا, اپنا فاقہ یاد تھا, پیٹ پہ پتھر بندھے یاد تھے, گھر کا بجھا چولہا یاد تھا. چاہتا تو باغ مانگ لیتا, چاہتا تو دنیا مانگ لیتا, مگر امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین نے اس شخصیت کا جو تعارف کروایا ہے وہ ہے ایسا جوان شابن کان ہمہ الآخرہ, ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر رہا کرتی تھی. کہتے ہیں میں نے سوچا ربیہ دنیا مانگو گے گھاٹے کا سودا کرو گے, آخرت مانگنی چاہیے. سوچا آخرت میں کیا مانگوں, جنت تو بہت مسلمان جائیں گے, کوئی انوکھی شے لینی چاہیے. دل میں ایک بات بٹھائی, حاضر ہوئے. آقا سوچ لیا. فرمایا بتاؤ. کہا پیارے جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ بھی چاہیے. الفاظ اسألک مرافقتک فی الجنہ, پیارے جنت میں آپ کی رفاقت درکار ہے, آپ کا ساتھ چاہیے, جنت بھی چاہیے آپ بھی چاہیے. آپ نے فرمایا ربیہ او غیر ذالک, کچھ اور مانگ لے, اے ہوگی اور مانگ. ربیہ کہتے ہیں پیارے اگر جنت مل گئی اور جنت میں آپ مل گئے, دیدار بھی مل گیا, تو مجھے ساری کائنات مل گئی, کچھ نہیں چاہیے. منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا, کچھ نہیں چاہیے اور. فرمایا اچھا ربیہ پھر کام ایک کرو. جی آقا. فرمایا آئنی علی نفسک بکثرت السجود, سجدے پہ سجدے کر, نفل زیادہ پڑھ کے میری مدد کر تاکہ اللہ تجھے کل جنت میں میرا ساتھی بنا دے. حضرات تھوڑے سے وقت میں نے کہا محبت حضور کی شرعی فریضہ کتنی ہو, جہان سے زیادہ, جان سے زیادہ. فائدہ کیا ہوگا؟ حلاوت ایمانی ملے گی اور آقا کی مہربانی اور آپ کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا. بس اتنی بات پہ میں منتظمین کے لیے کلمات تشکر کہتے ہوئے دعائیہ کلمات کے ساتھ
اور آپ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پروردگار عالم میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ بلا شبہ گرمیاں ہیں، نمازیں بھی 9:15 بجے ہوتی ہیں، پھر آتے آتے بھی دیر لگ جاتی ہے، جلسہ کافی لیٹ شروع ہوا، ابھی ہمارے مین مقررین تو پیچھے ہیں تو کافی ٹائم ہوا۔ امید واسق ہے آپ جذبہ حب رسول کو اجاگر کرتے ہوئے علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ اللہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس محبت میں ڈوبی ہوئی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔